آرگنائزیشن. اس لیے کہ نظام کو بدلنا آسان کام نہیں ہے. کہیں بھی کوئی خلا تو ہے نہیں، کوئی نہ کوئی نظام ہے. ڈیموکریسی ہے تو وہ حاکمیت عوام کا نظام ہے. کیپٹلزم ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ ہے. نظام تو ہے نا. ہمارے پاکستان میں جاگیرداری ہے تو وہ جاگیرداروں کا ملک ہے، انہی کی حکومت ہوگی. اور سیاست ہمارے ہاں جو ہے وہ جاگیرداروں کا میوزیکل چیئرز گیم ہے اور کچھ بھی نہیں. عوامی سیاست ہے ہی نہیں. وہ تو آپ کے ہاں تو پہلا قدم اٹھا لیا گیا تھا جاگیرداری کا خاتمہ. 2 کام ہندوستان میں بہت بڑے ہوئے جو ہم نہیں کر سکے. ہندوستان کے اندر پہلے ہی قدم دستور بن گیا اور ایک پٹڑی کے اوپر گاڑی چل رہی اور چلتی رہی. 1 سال صرف آپ کے ہاں ایمرجنسی آئی ہے اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنل تھی. کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر کے کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا تھا. ایک یہ بڑا کام تھا. ہمارے ہاں پہلے ایک بی بی سی رپورٹ آئی، بی پی سی بیسک پرنسپل رپورٹ، اس کے اوپر احتجاج ہوئے، پھر قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو خیر. لیکن اس کے بعد 56 کا دستور بنا. اسے ایک فیلڈ مارشل صاحب نے، خود ساختہ فیلڈ مارشل، انہوں نے اس کو بھی ختم کیا اور دستوریہ کا بھی بستر گول کر دیا. جا کر کہیں 73 میں ایک دستور بنا اور اس دستور میں بھی وقتاً فوقتاً اتنی ترمیمیں ہو گئی کہ اس کا حلیہ بگڑ چکا. اور دوسرا بڑا کام یہاں جو ہوا ہے جو قابل تحسین ہے، جاگیرداری کا خاتمہ، تو اصل عوامی سیاست یہاں پر آئی ہے. بہرحال ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. ایسے طبقات ہوتے ہیں جن کو مراعات حاصل ہے، مراعات یافتہ طبقات، پریولیج کلاسز، اور وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ان کا نظام کو ہاتھ لگائیں. دے وانٹ اسٹیٹس کوو، جو نظام ہے وہی رہنا چاہیے. تو نظام کو بدلنے کے لیے تو جانوں کا پھر ہدیہ دینا پڑے گا. لہذا منظم جماعت بناؤ، موب نہ ہو، ہجوم نہ ہو. منظم جماعت، اور وہ کیسی؟ سب اطاعت، لسن اینڈ اوبے، جو آرمی کا جو اصول ہے. اگر فوج میں کوئی شخص جسے حکم دے رہا ہو، سپیریئر اس کا، وہ پوچھے جناب یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں، کیا مصلحت ہے، پہلے سمجھائیے پھر میں عمل کروں گا، تو کیا وہ فوج کہلائے گی؟ بڑی پیاری نظر تھی، میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی انگریزی کی، کہ کسی جنگ میں 600 سواروں کا ایک دستہ تھا اور ان کو حکم دے دیا گیا چارج، آگے بڑھو، حملہ کرو. اور انہیں معلوم تھا کہ داہنے ہاتھ بھی توپیں لگی ہوئی ہیں، بائیں ہاتھ بھی توپیں ہیں، سامنے بھی توپیں ہیں، آگ اگل رہی ہیں. Cannons to left of them, cannons to right of them, cannons in front of them, volleyed and thundered. لہذا سب نے یہ سمجھا someone has blundered. کسی نے بڑی غلطی کی ہے یہ حکم دے کر، جو کمانڈر ہے بڑی خطا ہوئی. لیکن there is not to reason why. یہ why کا سوال کرنے کا تو ان کا مقام ہی نہیں ہے. there's but to do and die. جو حکم ملا کرو، مرتے ہو تو مرو. therefore into the valley of death rode the 600. 600 کے 600 موت کی وادی میں اتر گئے. تو جب تک ایسی جماعت نہیں ہوگی نظام نہیں بدلا جا سکتا. بولشویکس اینڈ بولشویکس رشیا میں منظم جس طرح تھے، اگر وہ نہ ہوتے تو زار کی حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا تھا. واز اٹ پاسبل؟ سب سے بڑی کنگڈم تھی ایشیا اور یورپ دونوں کے اوپر جو برج تھا، بہت بڑی سلطنت، کہاں سے کہاں تک زار کی سلطنت. اور پورا جو ہے ہمارا سینٹرل ایشیا، سارے یہ ترک، مسلم ترک علاقے جو ہے، روسی ترکستان اس لیے ان کا نام تھا، وہ بھی اسی کے پاس تھے. لیکن ایک منظم جماعت نے، ایک نئے فکر نے، ایک نئے فلسفے نے، مارکسزم نے لوگوں کو پوزیس کیا، انہیں منظم کیا، انہوں نے جد و جہد کی، انقلاب برپا کر دیا.
یہی کام حضور نے کیا، ایمان کی دعوت دی اور ایمان دلوں میں راسخ ہو گیا، انہیں منظم کیا۔ حدیث میں آتا ہے، اور یہ مشکات شریف میں بھی حدیث ہے، مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے اور جامع ترمذی کے حوالے سے، حضور فرماتے ہیں، حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کا، اپنی طرف سے نہیں دے رہا، حالانکہ حضور کو اختیار تھا، آپ اپنی طرف سے بھی حکم دے سکتے تھے۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ کتنا بڑا مجمع اس وقت یہاں ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کتنے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے آج سے پہلے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے 5 چیزیں وہ ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، حدیث یاد ہونا ہو اس کا ایسنس تو یاد ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کس کو نہیں معلوم 5 ارکان اسلام؟ اور کس نے فرمایا؟ یہ حضور نے۔ اور یہ کلام خبریہ ہے، بنی الاسلام علی 5، اس میں امر کا انداز نہیں ہے، خبر ہے۔